آج کا ہمارا خطبے کا عنوان شروع ہو رہا ہے کہ واقعہ اسراء و معراج، جو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اور معراج آپ کو نصیب ہوا۔ لیکن 3 مساجد ایسے ہیں جہاں زیادہ ثواب ہوتا ہے، الا الی ثلاثۃ مساجد، فرمایا کہ مسجد الحرام ہے، کعبۃ اللہ، مسجد حرام جہاں سے اسراء شروع ہوا، الی المسجد الحرام۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، کہ معراج کسی ایک مہینے کے بارے میں کوئی خبر ایسی نہیں اتھینٹک، اس لحاظ سے کہ جس پر سب متفق ہو جائیں کہ معراج رجب میں ہوا ہے، معراج جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوا ہے، معراج جو ہے وہ رمضان میں ہوا ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جی آپ کو لیلۃ القدر میں معراج ہوا، اس رات آپ تشریف لے گئے، بعض کہتے ہیں جی محرم میں ہوا۔ تاریخ سے، مہینے سے کوئی ہمارا تعلق اور واسطہ نہیں، عقیدے سے ہمارا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج نصیب ہوا ہے اور ہجرت سے قبل ہوا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ بنی اسرائیل اس کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. آج کا ہمارا خطبے کا عنوان شروع ہو رہا ہے کہ واقعہ اسراء و معراج جو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اور معراج آپ کو نصیب ہوا. آیت کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یعنی دور کی مسجد تک. یہ کہ اس کے گرد گرد ہم نے بہت برکت ڈالی ہوئی ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی کچھ نشانیاں. بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے.
صدق اللہ العظیم۔ اسرا اور معراج کی احادیث کتب صحاح میں موجود ہیں۔ ایک کثیر تعداد صحابہ کی ان احادیث کو روایت کرنے والی عقیدے کے طور پر، تاکہ ہم اپنا عقیدہ درست کر دیں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگتے حالت میں اسرا اور معراج کرایا۔ نہ یہ نیند تھی اور نہ ہی یہ خواب تھا۔ اس لیے ہم سب اپنا عقیدہ درست کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اسرا اور معراج کرایا ہے، اور سب کو جاگتی حالت میں کروایا۔ آدم علیہ السلام کو معراج ملا، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ نے ان کو پہنچا دیا کہ وہاں کھائیں پیئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ کشتی تیار کی، اس میں ہر جوڑا بٹھایا جو اس وقت زمین پر جانوروں کا، حشرات الارض کا، انسانوں کا، جتنے بھی تھے اس وقت، ان میں سے ایک ایک جوڑا اس میں بٹھایا، اور یہ ان کا اسرا تھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ان کو دکھانا چاہتا تھا۔ مختصر بات کہ جو دشمن سے نوح علیہ السلام کے، ان کی تباہی اللہ نے ان کو دکھائی، اور جو مسلمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے اندر سوار ہونے کی توفیق دی، اور ایک بڑھیا جو رہ گئی تھی اس کو پانی میں زندہ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نیند کی حالت میں نہیں کرایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آپ غور کریں کہ اتنی بڑی آگ جو ہے وہ ایک انسان کو جلانے کے لیے تیار کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار کر دیا۔ علی ھذا القیاس، انبیاء کے سلسلے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تک، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام،
میں تیرا رب بول رہا ہوں، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے، مردے کو زندہ کر دینا، کوڑی کو صحت مند کر دینا، اور پھر یہ کہ بچپن میں ماں کی گود میں موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معراج عطا کیا کہ وہ آسمانوں پر موجود ہیں، ابھی تک زندہ ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ نبی کو معراج جو ہے وہ سونے کی حالت میں یا خواب کی حالت میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوا، کسی بھی نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو پھر یہ جو منکرین حدیث ہیں یا جن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوا۔ تو خواب میں معراج ہوا تو دشمنی ابو جہل نے کیوں کی؟ کافروں نے باتیں کیوں بنائی؟ کافروں نے یہ کیوں کہا کہ جی ہم تو 40 راتوں کے سفر میں مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، آپ رات کے ایک حصے میں ہو کے واپس آ گئے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ بتاؤ۔ حضور نے فرمایا کرو سوال۔ جو سوال وہ کرتے گئے کہ فلاں پلر کہاں ہے، فلاں دروازہ کہاں ہے، یہ جگہ ایسی کہاں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاتے گئے سارے کی ساری۔ تو پھر دشمنی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، وہ اسی لیے تو ملا کہ دشمن نے یہ کوشش کی کہ آج ان کو دوبارہ کافر بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جا کے بتایا جب کوئی بندہ رات کے ایک حصے میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک جا کے واپس آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر کوئی کہے تو انہیں کہا وہ غلط بیانی کرتا ہے، نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ کا دوست جس کو آپ نے پیغمبر مانا ہے وہ یہ بات حرم میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے میں ہو کے آیا ہوں، بلکہ آسمانوں تک گیا ہوں۔ تو انہوں نے پھر تاکیداً اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ سچ فرماتے ہیں، جو کچھ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہی ہے کہ وہ جگہ جو انبیاء کی جگہ ہے، وہ مسجد جہاں انبیاء نے نمازیں فرداً پڑھی ہیں اور تمام انبیاء نے جماعت کے ساتھ حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء اللہ نے بنایا، انبیاء اور رسول کے امام اللہ نے بنایا، وہ جگہ آج دشمنان اسلام جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ذالک بما کسبت ایدی الناس۔ یہ تو حضور پاک نے فرمایا
کہ الکفر ملت واحدہ، کافر کسی قسم کا بھی کیوں نہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں، بدھ مت، جین مت، کمیونسٹ، سوشلسٹ، مرزائی، جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں وہ سارے ہیں علیحدہ علیحدہ، لیکن اسلام کے مقابلے میں ایک ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ اس کفر کے ساتھ مسلمان ممالک جو ہیں ساتھ دینے میں ملت واحدہ میں شامل ہو گئے۔ یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جب کفر جو ہے جمع ہو کر پورا زور لگا رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کر دی جائے، بچے شہید کر دیے، عورتیں شہید کر دیں، ڈاکٹر شہید کر دیے، ہسپتالیں شہید کر دیں، جوان، مرد، عورتیں، بوڑھے سب شہید ہو رہے ہیں، مکانات تباہ ہو رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی عالم میں، خوف کے عالم میں وہ وہاں لڑائی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، مسلمانوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رہی۔ مسلمان اسی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور انتخابات کروا رہے ہیں۔ بڑا کام ہے۔ کہتے ہیں جی پاکستان کی جان جو ہے وہ انتخابات میں ہے، اور انتخابات بھی وہ جو ہم کروائیں گے۔ ووٹ آپ ادھر ڈالیں گے، نکلے گا ادھر۔ یہ ہماری دیکھ لیں طاقت کہ ووٹ اس کھانے سے نکل کر اس کھانے میں آ جاتا ہے، مہر اس پر لگی ہوئی یہاں آ کے لگ جاتی ہے۔ تو یہ انتخابات جو ہیں یہ ملک کا واحد حل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں اور کفر کے خلاف جہاد میں فلسطین کی دام درم سخن حمایت کرتے اور دشمن کو شکست فاش ہوتی، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے۔ اس پر جواب جو ہے ہم نے بھی دینا ہے، ہمارے حکمرانوں نے بھی دینا ہے۔ اس کے لیے سوچ سمجھ کر جائیں، اللہ کے پاس تو جانا ہے۔ تو وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، وہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں، وہ جگہ آج دشمن کے نرغے میں ہے اور دشمن کے قبضے میں ہے، اور 16-17 مہینے جس طرف رخ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، معراج کے بعد جو نماز فرض ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی نماز، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کمانے کی نیت سے کسی بھی مسجد کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے کہ زیادہ ثواب ہوگا، کہ فلاں مولوی زیادہ گالم گلوچ نکالتا ہے دوسرے فرقوں کو، وہاں جائیں مزہ بڑا آتا ہے۔
فلاں مولوی بہت ہنساتا ہے، بڑی ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجمع جو ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے، وہاں جا کے پڑھیں نماز۔ ہاں البتہ جہاں قرآن و حدیث سننے کے لیے آپ جائیں، جس مسجد میں بھی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ مساجد جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی بابرکت جگہ ہیں، ان کو اللہ نے مقام دیا ہے اس جگہ کو۔ لیکن 3 مساجد ایسے ہیں جہاں زیادہ ثواب ہوتا ہے، الا ثلاثۃ مساجد، فرمایا کہ مسجد الحرام ہے، کعبۃ اللہ، مسجد حرام جہاں سے اسرا شروع ہوا، الی المسجد الحرام، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، مسجد ایلیا بھی اس کو کہا جاتا تھا، جیسا قرآن نے بیان کیا کہ الی المسجد الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ وہاں جائیں، ویزا لگوائیں، پاسپورٹ بنوائیں، وہاں سفر کر کے جائیں کہ وہاں نماز پڑھیں گے اللہ زیادہ ثواب دے گا، بالکل دے گا۔ اللہ نے فرمایا، ہمارے نبی نے کہہ دیا، فرما دیا تو ہم دیں گے۔ پھر فرمایا وہ مسجدی ھذا، اور میری مسجد، مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، فرمایا کہ ان 3 مساجد کے علاوہ دنیا کی کسی مسجد میں زیادہ ثواب نہیں ہوتا، ثواب زیادہ درجات کے لحاظ سے ان 3 مساجد میں ہوتا ہے۔ اس طرف آپ رخ کر کے جائیں، رخت سفر باندھ کر جائیں، اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے۔ اسرا کہتے ہیں زمین کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا، اس سفید سواری پر جو گدھے سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی تھی، جہاں وہ سواری دیکھتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ یہ ہے اسرا۔ فرمایا کہ اس کے گردا گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مراد مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں مسجد حرام ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ پورا ایریا جو اللہ نے بابرکت بنایا ہے کہ لا اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، جو کافر ہے، یہ اللہ نے ایریا بنا دیا ہے کہ اس ایریے میں یہ سارا عزت والا ایریا ہے۔ اس مقام کو اگر آپ سمجھیں کہ معراج کسی ایک مہینے کے بارے میں کوئی خبر ایسی نہیں اتھینٹک، اس لحاظ سے کہ جس پر سب متفق ہو جائیں کہ معراج رجب میں ہوا ہے، معراج جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوا ہے، معراج جو ہے وہ رمضان میں ہوا ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جی آپ کو لیلۃ القدر میں معراج ہوا، اس رات آپ تشریف لے گئے، بعض کہتے ہیں جی محرم میں ہوا۔ تاریخ سے، مہینے سے کوئی ہمارا تعلق اور واسطہ نہیں، عقیدے سے ہمارا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرا اور معراج نصیب ہوا ہے اور ہجرت سے قبل ہوا ہے، اور پھر جب نماز فرض ہوئی ہے تو ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ تو فرض نماز کی ادائیگی جو ہے وہ مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں
اور اس جگہ پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا، تو اس لیے مسجد اقصیٰ کا اپنا مقام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے دل کو سمجھ لیا تھا، آپ کی خواہش کو ہم نے سمجھ لیا تھا، اس کو ہم نے قبول کیا، اور پھر یہ ہے کہ جی اب آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ اب اپنا رخ جو ہے نمازوں کا وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ قد نرا تقلبا، کہ ہم نے آپ کے دل کو پہچان لیا تھا، اب ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پوری دنیا کے لوگ اسی کو فالو کریں۔ یہ مقام اتنی عزت والا ہے، اور اس کے بعد دوسرے درجے کا مقام جو ہے مسجد اقصیٰ کا ہے، اور تیسرے درجے میں مقام جو ہے وہ مسجد نبوی کا ہے، جہاں لوگ نماز کے لیے آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ سیر جو ہے وہ جسم و جان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سفر ہوتا ہے، اور لفظ جو اللہ نے بعبدہ فرمایا، اس سے پیارا اور اس سے قریب ترین اللہ کے نزدیک مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا رسول اللہ کے لیے۔ بعبدہ، کیونکہ معبود وہ ہے، عابد یہ ہے، اللہ وہ ہے، عبد یہ ہے۔ اس مقام کو اللہ نے خاص طور پر یہاں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں نام بھی لے جا سکتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں رسول بھی کہا جا سکتا تھا، خاتم النبیین بھی کہا جا سکتا تھا، نبی بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن عبد کی جو لذت ہے اور عبد کا جو مقام ہے، عبد کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے، وہ کوئی اور لفظ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جی ہم نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی اور ہم پاک ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہماری طاقت ہے کہ ہم یہ کرا سکتے، اور ہم نے کرایا۔ اسریٰ بعبدہ، پھر اور طاقت ہے لیلاً، رات کے حصے میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی رات رک گئی تھی، ٹائم رک گیا تھا۔ یہ جو ریشنلسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، ہم ان کو جاہل کہتے ہیں، بے عقل کہتے ہیں کہ ٹائم رک گیا تھا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال لگے۔ یہ جہال کی بات ہے، ٹائم نہیں رکا تو اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلاً۔ یہی تو برکت ہے، یہی تو طاقت ہے، یہی تو وہ مقام ہے جو اللہ نے اپنا بیان کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لا سکتا ہے؟ جن نے کہا جی میں اتنی مدت میں لے آ سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی قال الذی عنده علم من الکتاب ہے،
ایک بندہ وہاں بیٹھا تھا سلیمان علیہ السلام کا صحابی، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل یرتد الیک طرف، آپ آنکھ بند کریں کھولیں دیکھیں گا آپ کے سامنے ہوگا تخت۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں پھینکا، حالانکہ پھینکے کنکر حضور نہیں تھے، اللہ نے فرمایا یہ ہم نے پھینکے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری طاقت ہے۔ فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں وقت نہیں رکا، گھڑی نہیں رکی، رات ویسے چلتی رہی اپنے سسٹم کے اندر۔ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ جس کو آپ کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں سائنس دی ہے، ہمیں ترقی دی ہے، ہمیں ٹیکنالوجی دی ہے، ہم اتنے دنوں میں چاند تک پہنچ جاتے ہیں، کیا چاند تک پہنچ جاتے ہیں؟ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ شق قمر کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو کر نیچے گرا۔ یہ کہتے ہیں ہم بڑی ترقی کر گئے، سورج تک یہ نہیں جا سکے، آسمانوں تک جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وقت رک گیا تھا، ایسا نہیں۔ اگر آپ عقل دوڑائیں گے تو پھر کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سانپ بھی تھے، سانپوں کا جوڑا بھی تھا، ظاہر ہے جو وہاں اس وقت موجود تھی چیزیں، اور وہ خونخوار جانور بھی ہوں گے، اس میں انسان بھی ہے، اور اس میں دن رات پانی میں رہنا، کھانا پینا سب کچھ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو صاف بھی رکھا۔ ایسے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو صاف بھی رکھا اور باامان بھی بنایا۔ تو اب آپ کہیں کہ وہ کیا تھا؟ وہ فارت تنور کیا تھا؟ تنور میں سے پانی اللہ نے نکالا جہاں پانی تھا ہی نہیں۔ وہ جو جھونپڑی لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، پانی نے اس کے جھونپڑی کو اڑایا نہیں، سب چیز اڑا کے لے گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اڑا کے لے گیا۔ تو اس لیے قرآن کو اس کی اپنی جو نبوی تفسیر ہے اس کے مطابق سمجھیں اور اس کے مطابق مانیں کہ رات کا وہ حصہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، ان نشانیوں کی بات انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی سواری وہاں پر باندھی جہاں انبیاء کرام اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کا دین ایک ہے، شریعتیں مختلف رہی لیکن دین ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے قبر کے اندر جو آپ سے سوال ہوگا وہ دو طرح سے ہوگا، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اور جب آپ نے جواب دینا ہے دینی الاسلام،
کہ میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. میرا نبی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہاں پہ خدا نہیں کہیں گے کہ میرا رب خدا ہے، کیونکہ خدا کوئی صفت اللہ کی نہیں ہے. یہ ایک فارسی کا لفظ ہے جس میں آتش پرست اس نام سے اس کی عبادت کرتے تھے. اللہ کے جو نام ہیں اسماء الحسنہ، اس میں خدا نام کی کوئی شے نہیں ہے. اللہ، اللہ الرحیم، الرحمن، الکریم، الحفیظ، یہ سارے نام اسی کے ہیں. هو الاسماء الحسنى فادعوه بها. تو فرمایا کہ میں نے وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی مسجد اقصی میں. یہاں پہ مفسرین آراء اپنی بیان کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کو نماز پڑھائی تو واپسی پر پڑھائی یا جاتے ہوئے پڑھائی؟ بہت سارے مفسرین اور علماء اور محدثین وہ یہی کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اور پھر جب معراج ہوا تو آسمانوں پر ان سے ملاقات کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر. جہاں ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں کہ ہم دیکھنے والے ہیں، ہم سننے والے ہیں، اور ہمارے اختیار میں ہے سب کچھ جو ہم کرتے ہیں. اس لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج ہوا کسی بھی نبی اور رسول کو نہیں ہوا. جیسے آپ کا مقام بلند ہے ویسے اسراء اور معراج بلند ہے. جیسے کتابیں بلند ہیں ان سے بڑھ کر قرآن بلند ہے. جیسے دین بلند ہے ان سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ کی شریعت بلند ہے. اس لیے آپ کا جو مقام بلند ہے وہ یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.